بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ اشکال دوم، اقل و اکثر میں جس طرح پہلے کیا گیا کہ جس میں مغایرت کی بنیاد پر وہاں پر اقل و اکثر کو متباینین میں شامل کیا گیا۔ متباینین کا مصداق اقل و اکثر کو قرار دیا گیا مغایرت کی بنیاد پر، اور اس کی بنیاد پر جب متباینین میں آ گیا تو احتیاط جاری ہوئی، اصل براءت عقلیہ جاری نہیں ہو سکا۔ آج ایک اور مغایرت کا طریقہ بتا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اقل و اکثر کو متباینین میں شامل کرے، لیکن روش الگ ہے، روش دوسری ہے۔ اس روش کے اعتبار سے یہ بھی اقل و اکثر متباینین کے تحت شامل ہو جائے گا، اور مصداق متباینین بننے کے بعد یہاں پر بھی احتیاط جاری ہوگا، براءت عقلیہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ آئیے یہ دوسری روش ہے کیا، اس کو ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ روش آغا صاحب فصول کے بھائی صاحب حاشیہ نے حاشیۂ مقاصد پر ذکر کی ہے۔ البتہ اس نسبت میں کتنی سچائی ہے؟ کیا وہ بھی یہی مطلب لینا چاہتے ہیں جو ابھی لوگوں نے سمجھا ہے؟ بہرحال جو لوگوں نے سمجھا ہے پہلے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ مقام تحلیل میں اقل و اکثر کے فرماتے ہیں کہ آیا نماز 9 جزئی ہے یا 9 جز کے ساتھ ایک سورہ بھی زیادہ کرنا ہے؟ اکثر میں سورہ بھی اضافی ہوگا، مامور بہ میں سورہ بھی شامل ہے یا سورہ شامل نہیں ہے؟ تو اکثر کا ہم معنی کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی پر غور کرنا ہے۔ اکثر کا معنی کیا ہے؟ یعنی اقل بشرط زیادتن، اقل بشرط صورتین، اس کا نام ہے اکثر۔ یعنی 9 جز بشرط سورہ۔ بس جب اکثر کا معنی اقل بشرط سورہ ہے، دوسری طرف سے آپ 9 جز کا معنی دیکھیں۔ دس جز کا مطلب یہ ہوا
کہ نو جز کافی نہیں ہیں سورے کے انضمام کی شرط ہے. اور نو جز کا مطلب کیا ہے؟ نو جز کا مطلب یہ ہے کہ لا بشرط زیادہ، یعنی زیادتی کی کوئی شرط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اکثر ہو گیا ماہیت نماز بشرط سورہ، اور نو جز کا مطلب ہو گیا ماہیت نماز لا بشرط، یعنی اس کے اندر کوئی زیادتی کی شرط نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہیت کے اقسام مقسم کی نسبت سے یوں کہا جاتا ہے، مقسم کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ قسم الشیء عین الشیء، اسم عین کلمہ ہے، فعل عین کلمہ ہے، حرف عین کلمہ ہے. قسم الشیء عین الشیء، ہر تقسیم کے اقسام اپنے مقسم کی نسبت ایک جیسی چیز ہوا کرتی ہے. اسم عین کلمہ ہے، حرف عین کلمہ ہے، فعل عین کلمہ ہے، لیکن قسیم آپس میں فعل اسم کی نسبت قسیم ہے، فعل حرف کی نسبت قسیم ہے. قسیم الشیء غیر الشیء، قسیم آپس میں ہمیشہ مغایرت رکھتے ہیں. قسم الشیء قسم الشیء عین الشیء، قسیم الشیء غیر الشیء. یہاں پر بھی مقسم ہمارا ایک ماہیت لیسیدہ نماز ہے. لیسیدہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہ شرط شیء ہے، نہ شرط لا ہے، نہ لا بشرط ہے، بالکل مقسم مبہم، مقسم تقسیم گاہ، وہ ماہیت لیسیدہ نماز ہے. نماز یہ بے شرط شیء ہے، یعنی بے شرط سورہ، یا بے شرط لا ہے کہ ایک چیز موانع کے نام کی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ہوتی لا بشرط کہ نماز لا بشرط، یعنی آپ قنوت پڑھیں یا قنوت نہ پڑھیں. کیا سورہ بھی لا بشرط ہے کہ سورہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اور یہ چونکہ مقسم ایک دوسرے میں غیریت رکھتے ہیں، تباین رکھتے ہیں، اس نسبت سے دیکھیں تو اکثر کا معنی ہو گیا ماہیت بشرط شیء، یعنی نماز بشرط سورہ. اور نو جز کا مطلب ہو گیا کہ نماز لا بشرط، اس میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے. اور مقسم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مغایرت رکھتے ہیں، بس شرط شیء اور لا بشرط ایک دوسرے کے ساتھ مغایرت رکھتے ہیں. اور مغایرت رکھنے کے نتیجے کے اندر ہوگا یہ کہ دونوں کے اندر جو ہے تباین کی نسبت پیدا ہو جائے.
تباین کی نسبت جو ہے یہ وہ طریقہ تھا جس طریقے کے ذریعے سے مغایرت ان 9 جز اور 10 جز کے درمیان وجود میں لائی گئی، جس کے نتیجے میں جب تباین کی نسبت بن گئی تو تباین میں احتیاط کرنا ضروری تھا۔ جس طرح نماز جمعہ اور نماز ظہر میں شک ہو جائے کہ ان دونوں سے کون سی ہے، تو دونوں کو پڑھنا احتیاطاً ضروری ہے۔ اس بیان پر اولاً وہ اشکال جو پہلے بھی مغایرت پر کیا گیا تھا، وہ مغایرت پر اشکال دوم یہ کیا گیا تھا۔ اشکال دوم اس مغایرت پر جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان مغایرت کی نسبت ہے، تباین کی نسبت ہے۔ اگر تباین کی نسبت ہے تو تباین کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی نماز جمعہ بھی پڑھی جائے، نماز ظہر بھی پڑھی جائے، یہ اس کا تقاضا تھا۔ تو یہاں پر بھی لازم آئے گا کہ 9 جزئی نماز الگ پڑھیں، 10 جزئی نماز الگ پڑھیں۔ احتیاط کا طریقہ ہے دونوں کو جمع کریں، نہ کہ اکثر کو اختیار کر لے کہ 10 جزئی والے کو اختیار کر لے تو احتیاط ہو جائے گی۔ نہیں، یہ تباین کے اندر جمع کرنے کا طریقہ یہ کہ دونوں کو جمع کریں، کیونکہ دونوں کے اندر تباین کی نسبت آپ کے اپنے خیال کے مطابق، اس لیے ایک کو انجام دے تو دوسرے کے لیے کفایت نہیں، دوسرے کو انجام دے تو پہلے کے لیے کفایت نہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان تباین کی نسبت آپ تو اقل و اکثر مان ہی نہیں رہے ہیں۔ بس اس لیے جو ہے وہ اشکال جو مغایرت پر سابقہ تحلیل و تجزیہ اقل و اکثر کو متباینین میں تبدیل کیا تھا، اور متباین کے نتیجے میں احتیاط واجب تھا، تو احتیاط میں انہوں نے بھی اکثر اختیار کیا تھا۔ اکثر پر اشکال وارد ہے کہ اکثر اختیار کیوں کیا جبکہ آپ دونوں کے درمیان متباین کی نسبت مانتے؟ اکثر کا مطلب تو کہ خالی سورہ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو کفایت کرے گی، جبکہ وہ کفایت نہیں کرتی، کیونکہ دوسرا تو آپ اس کو متباین مان رہے ہیں، اس کا اس سے پہلے والے سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ جب ربط ہی نہیں ہے تو آپ ایک کو انجام دیں گے، دوسرے کو بھی انجام دینا لازمی ہے۔ وہ اسی طریقے سے جس طرح جمعہ کو انجام دے تو ظہر پڑھنا ضروری ہے، ظہر کو پڑھے تو جو ہے جمعہ کو پڑھنا ضروری ہے، دونوں کو جمع کرنا لازمی ہے۔ متباینین میں قانون جمع کرنے کا ہے، آپ کس طریقے سے اکثر کو اختیار کر کے احتیاط کے طریقے کو پورا کر رہے ہیں جبکہ احتیاط ہو نہیں رہی ہے۔ متباینین میں احتیاط اکثر کو اختیار کرنا نہیں، وہ اقل و اکثر کا قانون تھا کہ اگر ہم احتیاط کرنا چاہیں تو اکثر کو انجام دیں، وہ اقل و اکثر کا قانون تھا، وہ متباینین کا قانون نہیں ہے کہ اقل و اکثر و متباینین میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط کر دیں۔ اقل و اکثر میں اکثر کو اختیار کرتے تو احتیاط تھا، لیکن متباینین جب آپ نے قرار دے دیا تو متباینین میں اس کا مطلب ہے کہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح جمعہ اور ظہر بالکل الگ چیزیں ہیں، اسی طریقے سے سورہ کے ساتھ نماز اور بغیر سورہ کے ساتھ نماز بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ایک کا انجام دینے سے دوسرے کو بالکل کفایت نہیں کرے گی، دوسرے کو انجام دینے سے پہلے کی بالکل کفایت نہیں کرے گی، دونوں میں متباین کی نسبت آپ نے قرار دے دی، اس لیے دونوں کو انجام دینا پڑے گا۔ احتیاط کرنا چاہتے ہیں متباینین میں تو آپ کو دونوں کے دونوں انجام دینا پڑیں گی۔ یہ اشکال اتفاق سے پچھلی مغایرت میں کہ جہاں پر انہوں نے اقل و اکثر کو متباینین بنانے کی جدوجہد کی تھی، وہاں پر بھی یہ اشکال لازم آیا تھا کہ آپ احتیاط میں اکثر کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟
یہ اکثر احتیاط اس وقت ہوتا ہے جب اقل و اکثر کو مانیں. آپ تو اقل و اکثر کو متباینین میں تبدیل کر رہے ہیں. اقل و اکثر کو مانتے تو احتیاط اکثر تھا، لیکن اقل و اکثر تو آپ مان ہی نہیں، دونوں کو متباین قرار دے رہے ہیں. متباین جب قرار دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کو جمع کرنا لازم آئے گا. جس طرح جمعہ اور ظہر جمع کرنا لازم آتا ہے، اس طریقے سے 9 جزئی نماز الگ پڑھیں، 10 جزئی نماز الگ پڑھیں. دونوں کو ایک نماز کو 2 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، تب جا کے احتیاط وجود میں آئے. طابق النعل بالنعل، یہ تھا وہ بیان کہ جو مغایرت میں فلسفیانہ انداز میں ماہیت بشرط شے اور ماہیت لب شرط ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اس لیے احتیاط کرنا پڑے گی. اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ دونوں کو جمع کریں، جبکہ ان دونوں کو جمع کرنے کو آپ خود بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. احتیاطاً قربتاً اللہ، جس ترجمہ میں یہ بھی دونوں احتیاطاً. بس احتیاط میں کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نزدیک واجب ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. بس احتیاط کا مطلب یہی ہے. احتیاط کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ نے ان دونوں سے واجب کیا ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اس میں جو ہے آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علیہ ما علیہ، یعنی جو پروردگار عالم کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہے ہم وہ انجام دے رہے ہیں احتیاطاً. چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم واقعے کو مانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون سی ہے. جو بھی واقع میں ہے لوح محفوظ میں ہم اس کو مانتے ہیں. احتیاط کا مطلب بھی یہی ہے. رسائل میں جو ہے گفتگو کی، پھر آخر میں ان کو بہت لمبے چوڑے الفاظ بنتے تو ان کو خلاصہ کر کے انہوں نے احتیاطاً کہا ہے کہ جو بھی ان دونوں میں سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم انجام دے رہے ہیں. اس کو خلاصہ کر کے احتیاطاً کا نام دیا ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو اقل و اکثر کو توجیہ کر کے تبدیل متباینین کرتے ہیں، یہ متباینین کو تبدیل کرنے کے بجائے اقل و اکثر کو اقل و اکثر پر ہی باقی رکھیں اور یوں کہیں کہ اقل و اکثر ارتباطی میں، کیونکہ ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، اجزاء ایک جز بھی چھوٹ جائے تو کل نماز چھوٹ جائے گی، ایسے ربط رکھتے ہیں. استقلالی کی طرح نہیں کہ ہر ایک کا اپنا مستقل ایک الگ مقام ہوا کرتا ہے. جیسے دودھ والے کو پیسے دینے ہیں، 150 روپے دینے ہیں، 100 روپے دینے ہیں. 100 روپے دیں گے تو 100 روپے ادا ہوں گے. ایسے نہیں کہ 100 روپے دیے تو جو 150 روپے ادا نہیں ہوں گے. بالکل خالی نہیں ہے. اگر 100 روپے دیے تو 100 روپے ادا ہوں گے، 50 روپے رہے گا، ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ 100 روپے دیے تو 150 روپے بالکل ہی گویا کہ ادا ہی نہیں کیے. جبکہ یہاں پر نماز میں سے ایک جز بھی فوت ہو جائے تو اذا فات الجز فات الکل کی طرح ہے، پورا جو فوت ہو جائے گا. اس لیے جو ہے اقل و اکثر ارتباطی یہ نماز، اور ارتباطی ہونے کا مطلب ایک جز بھی چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری نماز چھوٹ جائے گی. تو پھر اب سورہ مشکوک ہے کہ جز سورہ ہے، جز نماز ہے یا نہیں. اور بحث اقل و اکثر ارتباطی کی جس کے اندر جز جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک جز چھوٹ گیا تو پورا مرکب نماز ختم ہو جائے گا. تو اب کیا کریں؟ تو اس کو کہتے ہیں یہ جز شک کے در محصل غرض ہے، یعنی غرض مولا حاصل کرنے میں شک ہوتا ہے اگر ہم سورہ کو نہ پڑھیں.
تو شک کی صورت میں احتیاط واجب ہے، اور اس بنیاد پر انسان کو سورہ پڑھنا لازمی اقل و اکثر ارتباطی میں۔ اگر یہ بیان ہوتا تو یہ سب سے اچھا بیان ہے کہ جس میں کہا جائے کہ شک کے در محصل غرض کی وجہ سے اقل و اکثر کو اپنی جگہ پر اقل و اکثر ہی باقی رکھ رہے ہیں، متباین نہیں بنا رہے ہیں، اقل و اکثر ہی باقی رکھ رہے ہیں، اس کو متباین کی شکل میں نہیں داخل کر رہے۔ اقل و اکثر کو اقل و اکثر باقی رکھتے ہوئے جز کے اندر جو شک ہوتا ہے تو شک کے در محصل غرض، اور شک کے در محصل غرض میں احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ممکن ہے کہ وہ مولا کی غرض ہی حاصل نہ ہو، پورا مرکب ہی فوت ہو جائے، اس لیے اس کو انجام دیں گے تاکہ یقیناً جو ہے ہمیں اپنی غرض جو مولا سے حاصل تھی وہ حاصل ہو جائے، اس لیے اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ یہ بیان ہوتا تو سب سے اچھا بیان تھا، تاکہ جو ہے ہم سورے کو احتیاطاً انجام دیں گے تاکہ غرض مولا حاصل یقینی طور پر ہو جائے۔ واجب ہی کی نیت کر رہے ہیں، اچھا وہ احتیاط دو الگ الگ انجام دینے، اس میں جو ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا سے کہ جو آپ نے واجب کیا وہی واجب ہے، ہم احتیاطاً انجام دے رہے ہیں، وہ احتیاطاً یہی انجام دیں کہ جو آپ کے نزدیک واجب ہے وہی ہم واجب سمجھیں۔ احتیاط کا مطلب یہی ہے، اور شیخ مرتضیٰ نے بہت تشریح کی ہے اس کی کہ احتیاط کا مطلب کیا ہے، رسائل جو ہے اس کے اندر بڑی تشریح آئی ہوئی ہے اس کے اندر۔ کہ دیکھیے یہ وجہ تکلیف کو مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے، خالی قربتاً اللہ آنا چاہیے، بس قربتاً اللہ آ جاتا ہے وہ کافی ہے، اس میں کوئی وجہ تکلیف معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اقل و اکثر کو برقرار رکھتے ہوئے اس عنوان کو اقل و اکثر ارتباطی میں، چونکہ ایک جز بھی اتنا دخیل ہے کہ اگر جز کو انجام نہیں دیا گیا تو پورا کل فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، اس کا مطلب یہ جز شک کے در دخیل در غرض ہے، اس لیے اس کو احتیاطاً انجام دیں گے تاکہ اس غرض کو یقینی طور پر حاصل کیا جائے، اس لیے احتیاطاً اس کو انجام دیں گے، اس کا مطلب اکثر کو انجام دیں گے۔ یہ جو ہے اقل و اکثر کے اندر احتیاط کہلاتی ہے کہ جب اکثر کو انجام دیا جائے، نہ کہ متباعین میں اکثر کو احتیاط کہلایا جائے گا۔ یہ صحیح ہے، احتیاط اکثر کو انجام دے احتیاط ہو جائے گی، وہ اقل و اکثر کے مسئلے میں نہیں کہ جو متباعین کے مسئلے میں۔ اس لیے جو ہے یہ مطلب کو خلط کر دیا گیا کہ جو بحث اقل و اکثر میں احتیاط والی تھی وہی بحث اقل و اکثر سے اٹھا کر متباعین میں لے کر آ گئے، اور لانے کے بعد وہاں پر بھی احتیاط اکثر میں جاری کی، جبکہ اکثر میں احتیاط جاری نہیں، متباعین میں احتیاط کا طریقہ کہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور وہ جمع کرنے سے خود آپ بھی راضی نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ